الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی سفر مدینہ کے دوران ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریروں ہینڈ رائٹنگ کا تصویری البم بنام یاد مکہ و مدینہ۔ الحمدللہ اس رسالے میں امیر اہل سنت کی تقریباً 29 سال پرانی تحریر بھی شامل ہے۔ مدینہ منورہ کی حاضری مبارک ہو، کاش بقی۔ عرض مؤلف، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ والوں کے قلم سے جاری ہونے والے الفاظ جامع اور پر اثر ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے مشعل راہ یعنی رہنما اصول ہوتے ہیں۔ ان پر عمل کرنے میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں موجود رسالہ یاد مکہ و مدینہ امیر اہل سنت کی ان تحریرات کا مجموعہ ہے جو آپ نے چند ماہ قبل عمرہ شریف 1444 1444 ہجری 2022 کے سفر کے دوران ترتیب دیں۔ یقیناً مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ ماشاء اللہ الکریم، امیر اہل سنت نے اس مبارک سفر میں مختلف اسلامی بھائیوں کی دل جوئی کرتے ہوئے ان کے نام اپنے ہاتھ سے چند احادیث مبارکہ اور روایات لکھیں۔ مزید اس رسالے یاد مکہ و مدینہ کو اسم بامسمہ یعنی جیسا نام ہے ویسا بنانے کے لیے امیر اہل سنت کے پرانے اسفار مدینہ کی تحریرات بھی شامل کی گئی ہیں، جیسا کہ صفحہ نمبر 22 اور 24 22 اور 24 کی تحریر تقریباً 29 سال اور صفحہ نمبر 26 کی تحریر تقریباً 23 سال پہلے کی ہے۔ اللہ پاک کی امیر اہل سنت پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ موقع کی مناسبت سے ہر صفحے پر مختلف روایات اور خوبصورت ڈیزائننگ کی گئی ہے۔ نیز ہر صفحے پر 2 QR کوڈ دیے گئے ہیں۔ ایک میں امیر علیہ سنت کے سفر مدینہ 2019 کی ویڈیوز اور مقدس مقامات کی زیارات ہیں، جبکہ دوسرے QR کوڈ میں مختلف نعتیہ کلام شامل کیے گئے ہیں۔ QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ بھی اپنے دلوں میں یاد مکہ و مدینہ بڑھائیے اور اس خوبصورت کلرفل رسالے کو تقسیم کر کے خوب ثواب کمائیے۔ اگر زائرین مدینہ سفر حرمین طیبین میں اس تحریری گلدستے کو ساتھ رکھیں اور وقتاً فوقتاً مطالعہ کرتے کلام سنتے رہیں تو انشاءاللہ الکریم ولی کامل کی تحریرات کی برکات سے اپنے ذوق و شوق کو بڑھتا ہوا پائیں گے۔ نمبر 1، سامان مدینہ 25 ذوالقعدۃ الحرام 1439 ہجری۔ نمبر 1، رفیق الحرمین۔ نمبر 2، 2 عدد احرام۔ نمبر 3، 2 نئے سفید لباس۔ نمبر 4، 2 سفید امامے، 2 سربند، 2 سفید ٹوپیاں، 3 چھوٹے تولیے جیب کے۔ نمبر 5، سنت بخش قفل مدینہ کا پیڈ۔ نمبر 6، 2 مسواکیں۔ نمبر 7، تیل کنگھی۔ نمبر 8، 3 الارم گھڑیاں۔ 9، چٹائی تکیا۔ 10، 4 چادریں، 1 کتھئی، 2 سفید۔ 11، چند بال پوائنٹ۔ 12، چند رنگین قلم۔ 13، ایک پرانی ڈائری ضرورتاً تحریری کام کے لیے۔ 14، سرمے کی سلائی خاک مدینہ کا سرما۔ 15، 33 دانے کی تسبیح چند کاؤنٹر۔ 16، گلے میں لٹکانے کا بیگ۔ 17، پانی کی لٹکانے کی بوتل۔ 18، احرام کا نائلون کا بیلٹ۔ 19، ٹشو پیپر ٹوائلٹ کا۔
20 10 روپے والے نوٹ مناسب مقدار میں. 21 2 چھوٹے لیٹر پیڈ. 22 موزے. 23 ایک جوڑی چپل. 24 بیٹھنے کا پٹلا. 25 وضو کا لوٹا. 26 ضروری ادویہ. 27 بانٹنے کے لیے طواف کی تسبیحات. 28 بے خوشبو صابن، مٹی کی پلیٹ، مٹی کا پیالہ. 29 کھانے کا سوڈا دانتوں کے لیے. 30 دانتوں سے ریشے نکالنے کے لیے. 31 بڑا کین. 32 ٹارچ. 33 نمک کی شیشی. 34 بیگیج پر باندھنے کے لیے ربن. 35 عطر. حسب ضرورت اشیاء کا انتخاب فرما لیجیے. نمبر 2 اللہ. بھاگا ہوا مجرم اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چل پڑا ہے. جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے. دوران پرواز سوئے مدینہ کی تحریر. نمبر 3 اللہ. یاد سفر مدینہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اپنے غصے کو روکے گا اللہ پاک قیامت کے روز اس سے اپنا عذاب روک دے گا. الحمدللہ الکریم. یہ الفاظ لکھتے وقت ہمارا ہوائی جہاز عرب شریف کی فضاؤں میں جھومتا ہوا سوئے جدہ شریف رواں دواں ہے. لو آیا کہ اب آیا جدہ کا ساحل، اب آئے گا مکہ چلیں گے مدینہ. حاجی محمد امین اتاری کی خدمت میں سفر مدینہ کی یادگار سوغات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نمبر 4 اللہ. حرم پاک میں کی جانے والی ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے اور ایک گناہ لاکھ گناہ ہے. الحمدللہ الکریم. یہ لکھتے وقت ہمارا ہوائی جہاز جدہ شریف کی طرف محو پرواز یعنی اڑ رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نمبر 5 اللہ. یاد سفر مدینہ. حدیث قدسی میں اللہ کریم کا فرمان عالی شان، جس نے میری حرام کردہ چیزوں سے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا یعنی انہیں دیکھنے سے بچا، میں اسے جہنم سے امان یعنی پناہ عطا کر دوں گا. الحمدللہ الکریم. ہمارا ہوائی جہاز عرب شریف کی فضاؤں میں محو پرواز یعنی اڑ رہا ہے. ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نمبر 6 اللہ. یاد سفر مدینہ. حدیث قدسی میں فرمان الہی، اے آدمی تیرا دین اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک تیری زبان سیدھی نہ ہو، اور تیری زبان تب تک سیدھی نہیں ہو سکتی جب تک تو اپنے رب عز و جل سے حیا نہ کرے. الحمدللہ. ہمارا ہوائی جہاز سوئے جدہ شریف محو پرواز یعنی اڑ رہا ہے. حاجی محمد شاہد اتاری نگران پاک کی خدمت میں سوغات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نمبر 7 اللہ. یاد سفر مدینہ. الحمدللہ الکریم. یہ لکھتے وقت ہمارا ہوائی جہاز عرب شریف کی حدود میں داخل ہو چکا ہے. نیت ہے سفر مدینہ میں اپنے لیے، ہر دعوت اسلامی والے اور والی کے لیے اور تمام عاشقان رسول کے لیے دعا کرتا رہوں گا. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. رفیق الحرمین صفحہ 14 پر ہے. مسلمان کے لیے غیر موجودگی میں جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 8، اللہ، یاد سفر مدینہ۔ سوتے وقت ایک بار آیت الکرسی ہمیشہ پڑھیے کہ چور اور شیطان سے ہمیشہ امان یعنی پناہ ہے۔ الحمدللہ الکریم سفر مدینہ کا سلسلہ ہے۔ انشاء اللہ الکریم ان قریب ہمارا ہوائی جہاز جدہ شریف میں اترنے والا ہے۔ ساحل جدہ پہ اب اپنا سفینہ آ گیا، لو وہ مکہ آ گیا، دیکھو مدینہ آ گیا۔ الحمدللہ جدہ شریف آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 9، اللہ، یاد سفر مدینہ۔ دوسروں سے دعا کروانے سے برکت حاصل ہوتی ہے، اپنے حق میں دوسرے کی دعا قبول ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ انشاء اللہ الکریم ان قریب ہمارا ہوائی جہاز جدہ شریف کے مطار یعنی ایئرپورٹ پر اترنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 10، اللہ، یاد مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما۔ آب زمزم دیکھنے سے نظر تیز ہوتی اور گناہ دور ہوتے ہیں۔ 3 چلو سر پر ڈالنے سے ذلت و رسوائی سے حفاظت ہوتی ہے۔ الحمدللہ الکریم آج عمرہ شریف کرنے کے بعد یہ تحریر تیار کی۔ نگران شورا حاجی عمران مع جملہ اراکین شورا برائے دعوت اسلامی کی خدمت میں بھی اس عمرے کا ایصال ثواب پیش کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 11، اللہ، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سفر سے کوئی واپس آئے تو گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ یعنی گفٹ لائے، اگرچہ جھولی میں پتھر ہی ڈال لائے۔ الحمدللہ الکریم یہ لکھتے وقت مکہ مکرمہ کی مہکی مہکی فضاؤں میں حاضر ہوں۔ انشاء اللہ الکریم تھوڑی دیر بعد مدینہ شریف کی جانب روانگی ہے۔ جلد ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے انشاء اللہ الکریم۔ الحاج سید عارف علی شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے یہ تحریر تیار کی۔ نمبر 12، اللہ، یاد راہ مدینہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، تجھے خوشخبری ہو، تیرا چلنا اچھا ہے اور تو نے جنت کی ایک منزل کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ الحمدللہ الکریم ہماری ٹرین جانب مدینہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی دوران یہ تحریر تیار کی۔ تحفہ برائے رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری، مدینہ آنے والا ہے۔ نمبر 13، یاد حاضری مدینہ۔ قبر انور میں اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے زمین کا جو حصہ لگا ہوا ہے وہ کعبہ شریف سے بلکہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ عرش علا سے اعلیٰ پیارے نبی کا روضہ ہے، ہر مکان سے بالا پیارے نبی کا روضہ۔ روضہ یعنی باغ، شعر میں روضہ سے مراد وہ جگہ ہے جہاں جسم اقدس تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ الکریم اس بار کی حاضری مدینہ کی آج پہلی شب ہے۔ یہ تحریر حاجی عبدالحبیب اتاری کے لیے تحفہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 14، اللہ، یاد فراق مدینہ۔ الوداع آہ شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ افسوس وقت رخصت نزدیک آ رہا ہے، دل غم کے گہرے دریا میں ڈوبا جا رہا ہے۔ اللہ کریم آپ کو مع والدہ مرحومہ
وہ جملہ خاندان بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے، آمین۔ صرف چند گھنٹے بعد شاید مدینہ چھٹ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مفتی حسان مدنی کے لیے تحفہ۔ نمبر 15، اللہ ہجر مدینہ۔ یا اللہ پاک ہر دعوت اسلامی والے اور والی کو اور ساری امت کو بخش دے، میرے تمام مدنی بیٹوں اور مدنی بیٹیوں کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، آمین۔ یہ لکھتے وقت دل غمزدہ ہے، چند گھنٹوں کے بعد مدینہ چھٹنے والا ہے۔ مدینے سے جدائی کی جاں سوز گھڑیاں ہیں، سب دعوت اسلامی کا دینی کام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 16، اللہ افسوس چند گھڑیاں طیبہ کی رہ گئی ہیں، اے آنکھ خون رو لے تو رونا ہے جس قدر۔ یہ لکھتے ہوئے تقریباً 4.5 گھنٹے بعد بقی میں جگہ نہ ملنے کی صورت میں شاید مدینہ چھٹ جائے گا۔ الحاج سید ابراہیم شاہ صاحب کی نظر۔ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدینہ چھٹ گیا۔ مدینہ کونین کا نگینہ ہے، حسرت بھرے دلوں سے ہم آئے ہیں لوٹ کر، ہے چاک چاک ہجر میں یہ سینہ و جگر۔ مدینہ نگاہوں سے چھپ گیا، ٹرین ہمیں دور دور کھینچے لیے جا رہی ہے۔ اب جدہ شریف آئے گا، پھر مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا، یہ ہائے کیسا حواسوں نے اختلال کیا۔ 18، اللہ ہائے مدینہ چھٹ گیا، حسرت بھرے دلوں سے ہم آئے ہیں لوٹ کر، ہے چاک چاک ہجر میں یہ سینہ و جگر۔ اس وقت ٹرین مجھے مدینے سے دور دور کھینچے لیے جا رہی ہے، کاش بقی۔ یا اللہ پاک میری اکلوتی بیٹی اور تینوں نواسیوں اور ان کی آل کو بے حساب بخش اور بار بار مدینہ دکھا، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 19، اللہ افسوس چند گھڑیاں طیبہ کی رہ گئی ہیں، اے آنکھ خون رو لے تو رونا ہے جس قدر۔ مدینہ چھٹ رہا ہے۔ 20، اللہ فراق مدینہ، چھپ گیا نگاہوں سے سب مدینے کا، دلکشو ہنسی منظر میں مدینہ چھوڑ آیا، دور ہو گیا سرکار غم زدہ عطار، جلد آؤں پھر در پر میں مدینہ چھوڑ آیا۔ رکن شورا حاجی یافور رضا عطاری کی خدمت میں غم مدینہ میں ڈوبی ہوئی تحریر کی سوغات۔ یہ الفاظ اگرچہ مدینہ پاک میں نہیں لکھے، تاہم جس کاغذ پر لکھے ہیں وہ مدینے ہو کر آیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 21، الحمدللہ سامنے مسجد الحرام کے مینار نور برسا رہے ہیں۔ ہمارے سیدھے ہاتھ پر جو عمارت نظر آ رہی ہے یہ شاہ خالد کا محل ہے جو دنیا کے سب سے قدیم پہاڑ جبل ابی قبیس پر بنا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اس پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام کا مزار ہے۔ جنت سے جب حجر اسود اترا تو اسی پہاڑ پر 1 ماہ رہا۔ اسی پہاڑ پر چاند کے 2 ٹکڑے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے۔ 22، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
تحریر عرب شریف۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زبان پاک سے کوئی فالتو لفظ نہیں نکالا، نہ ہی کبھی قہقہا مار کر ہنسے۔ اے کاش یہ سنتیں زندہ ہوں اور خاموشی کی نعمت نصیب ہو جائے۔ عرب شریف کی خوشگوار فضاؤں میں لکھی ہوئی اس تحریر کو دکھانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اگر دکھانے والا گفتگو میں دلچسپی نہ لے تو ناراض نہ ہو۔ شکریہ۔ نوٹ پڑھ کر واپس لوٹا دیں۔ 23 اللہ 15 ذوالحجۃ الحرام 1440 1440 سنہ ہجری۔ قافلہ سوئے مدینہ آ رہا ہے ہو کرم، سوزش سینہ عطا ہو یا نبی دو چشم نم۔ قافلہ اب چل مدینہ کا چلا سوئے حرم، یا رسول اللہ سب پر کیجئے چشم کرم۔ قافلے میں چل مدینہ کے ہیں جتنے بھی شریک، سب پہ ہو رحمت خدا کی مصطفیٰ کا ہو کرم۔ شاہ والا میں گناہ گاروں کا بھی سردار ہوں، تم شہ ابرار ہو یا سید عرب و عجم۔ فضل رب سے آپ تو ہر چیز کے مختار ہیں، عرش اعظم آپ کا ہے آپ کے لوح و قلم۔ یا نبی مجھ کو بنا دو تم مدینے کا فقیر، میں نہیں ہرگز نہیں ہوں طالب جاہ و حشم۔ یا نبی ہم کو شفاعت کی عطا خیرات ہو، عاصیوں کا آپ کے ہاتھوں میں ہے آقا بھرم۔ گنبد خضرا کو چومے جس گھڑی میری نظر، اس گھڑی اللہ دیکھوں جلوہ شاہ امم۔ دم لبوں پر آ گیا عطار کا یا مصطفیٰ، ہو کرم شاہ حرم نکلے تیرے جلووں میں دم۔ مکہ مکرمہ میں 14 ذوالحجہ 1440 1440 ہجری کو 7 اشعار لکھے۔ پھر 15ویں رات مدینہ پاک جاتے ہوئے ٹرین میں نوک پلک سواری اور 2 اشعار کا اضافہ کیا۔ 24 مدینہ الحمدللہ عز وجل۔ یہ الفاظ تحریر کرتے وقت میں مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں حاضر ہوں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے اس خوش نصیب کو یاد کر رہا ہوں جس کا نام یعفور تھا، اور آرزو ہے، حسرت ہے، اس خوش بخت یعفور پر رشک ہے۔ کاش میں یعفور کے قدموں میں سے کسی ایک قدم کا کھر ہوتا، کاش خر یا خچر یا گھوڑا بن کر آتا اور آپ نے بھی کھوٹے سے باندھ کر رکھا ہوتا۔ جی چاہتا ہے کسی کو یعفور کہہ کر پکارا کروں، لہذا حاجی فیاض کا نام آج سے محمد اور پکارنے کے لیے یعفور رضا رکھتا ہوں۔ 25 اللہ جیسے چاہے تو جہاں میں گھوم پھر، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل۔ مدینے کے زائرین کو نہایت ادب سے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ 26 حرمین شریفین میں ننگے پاؤں رہنے والے توجہ فرمائیں، پڑھ کر دوسرے اسلامی بھائی کو پڑھا دیں۔ ہر وقت اپنے پاس ایک شاپنگ بیگ جس پر کچھ لکھا ہوا نہ ہو میں چپل کی جوڑی رکھا کریں۔ جہاں کہیں راستے میں پانی وغیرہ بکھرا ہوا ہو فوراً چپل پہن لیں۔ بالخصوص تاکید ہے کہ دورات میعاد کی سیڑھی کے پاس پہنچتے ہی چپل پہن لیں۔ لیٹرین میں ہرگز ننگے پاؤں نہ جائیں۔ اپنی رہائش گاہ کے حمام میں بھی یہی احتیاط برتیں۔ ہاں، چپل پہن کر بیسن پر وضو نہ فرمائیں کہ اکثر پانی نیچے بکھرا رہتا ہے۔ اگر چپل ناپاک ہوئے تو اس کی وجہ سے چھینٹے آپ کے پاجامے وغیرہ پر پڑیں گے۔ یاد رکھیے، نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔
اپنے پاؤں اور لباس وغیرہ پاک رکھنا ضروری ہے۔ اگر عشق و محبت میں شریعت کی حد ٹوٹ جائے تو یہ محبت نہیں، جہالت ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو حقیقی عشق خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی التجا، میرا یہ پیغام ہر اسلامی بھائی حاجی تک پہنچا دے۔ دورات میعاد کے وضو خانے کے گیلے فرش پر ہرگز ننگے پاؤں نہ چلیں۔ 27 اللہ قافلہ چل مدینہ کے عاشقان رسول کی خدمات میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ مختلف اسلامی بھائیوں کی طرف سے دعائیہ پیغامات موصول ہوئے۔ اللہ پاک سبھی کو اجر عظیم عطا فرمائے اور بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے۔ میرے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو، آمین۔ میں اپنے گھر میں اکیلا بیٹھا ہوں، میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی، سب سما ہو گیا سونا سونا۔ 28 اللہ قافلہ چل مدینہ کے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امارات میں اپنی قیام گاہ پہنچ گیا ہوں، مگر اس بات کا احساس ہے کہ آپ کو تقریباً 8 گھنٹے مطار پر گزارنے پڑیں گے۔ اللہ پاک صبر عطا فرمائے اور سفر بخیر کرے، آمین۔ آتے ہوئے کیا سہل مدینے کا سفر تھا، جاتے ہوئے ایک ایک قدم راہ کڑی ہے، روتے ہوئے پہنچے تھے روتے ہوئے لوٹے ہیں، چند وصل کی گھڑیاں تھیں اب ہجر مدینہ ہے۔ دعوت اسلامی کی اصطلاح میں امیر اہل سنت کے ساتھ سفر مدینہ کی سعادت پانے کو چل مدینہ کہتے ہیں۔ 2019 کے قافلہ چل مدینہ کے عاشقان رسول کا سفر مدینہ سے واپسی پر عرب امارات ایئرپورٹ پر تقریباً 8 گھنٹے کا اسٹے تھا۔ امیر اہل سنت اپنی قیام گاہ پہنچے تو کچھ اس طرح ہمدردی اور خیر خواہی فرمائی۔ 29 اللہ جنت البقیع تو نہ ملی، بیت البقیع باب المدینہ پہنچ گیا ہوں، میں مدینہ چھوڑ آیا۔ 30 اللہ جمعہ مبارک۔ حاجی عمران، آپ کو بھی میری اور حاجی علی رضا کی طرف سے جمعہ مبارک۔ دل ہجر مدینہ کے سبب اس قدر اداس ہے کہ الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ صرف 2.5 دن کی حاضری کے بعد جدائی ہو گئی۔ جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزار آئے، دل بے چین کو کیوں کر وطن میں اب قرار آئے۔ امیر اہل سنت کی 2018 کے سفر مدینہ سے جدائی پر نگران شورا کے نام ایک یادگار تحریر۔ 31 اللہ سفر مدینہ مبارک، میرا سلام عرض کرنا، دعا بھی کرنا۔ مدینے جانے والے ایک عاشق رسول کے نام امیر اہل سنت کی تحریر۔ اللہ خدا حج مبرور کی دے سعادت، مدینے کی کرتا رہوں میں زیارت۔ دعائے اتار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 30 صفحات کا رسالہ بنام یاد مکہ و مدینہ پڑھ یا سن لے، اسے مکے مدینے کی سچی محبت دے اور اس کو مکے مدینے کی بار بار با ادب حاضری نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔